الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سورہ بقرہ میں 183 نمبر کی آیت سے لے کر 188 تک 6 آیتوں میں رمضان کے فضائل اور مسائل کا بیان ہے۔ ریپیٹ کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیتوں میں رمضان کے مسائل اور فضائل کا ذکر ہے۔ اور یہ 6 آیتیں پورے ایک رکوع پر مشتمل ہے، یعنی 6 آیتوں کا پورا رکوع ہے۔ 183 نمبر کی جو آیت ہے جہاں سے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں سے رمضان کے فضائل اور مسائل کا ذکر ہو رہا ہے۔ بتایا گیا کہ اس روزے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ایمان ضروری ہے۔ اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ بتائے گا یا ایھا الذین آمنوا، روزے کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی ایمان والا ہو۔ اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے اور صبح سے شام تک وہ فاسٹ کے نام پر بھوکا رہتا ہے تو اس کو اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی ثواب اس پر مرتب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ثواب کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اس وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا۔ اور پھر ایک بات کہی کہ کتب علیکم الصیام، یہ روزہ سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، فرض ہے یہ۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ یہ تمہیں لوگوں کے اوپر فرض نہیں تھا، یہ ہے اس سے پہلے جتنے انبیاء کی امتیں گزری ہیں، ہر امت میں روزوں کا تصور رہا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے کسی نبی کی جس میں روزے کا تصور نہ رہا ہو۔ تو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ اور آگے بتایا گیا یہ روزہ رکھوا کر کے، بھوکا رکھ کر کے، پیاسا رکھ کر کے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ لعلکم تتقون، مقصود تقوی کا حصول ہے۔
اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ بھئی تم بھوکے رہو، تم پیاسے رہو. اس بھوکے اور پیاسے رہنے سے فائدہ تمہارا ہی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور یہ گوہر گرا مایا آپ کو اس روزے کے ذریعے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جنت کے حصول کے لیے اور جنت کا وارث بننے کے لیے یہی گوہر گرا مایا ضروری ہے. اللہ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اس جنت کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بناتے ہیں یا بنائیں گے جو متقی ہوتے ہیں. گویا جنت کی وراثت بغیر تقوی کے حاصل نہیں ہوتی، وہ ظاہر ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اس جنت کا وارث ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جو تقوی کی صفت سے متصف ہوں. تو آپ کو جنتی بنانے کے لیے یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو تمہارا، وہ تو بے نیاز ہے، پورے عالم سے بے نیاز ہے. اگر تمام کے تمام لوگ کافر ہو جائیں تو اس کی عظمت کے اوپر کوئی حرف آنے والا نہیں. سارے کے سارے لوگ اگر نیک ہو جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، بے نیاز ہے وہ. اللہ فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا صحیح اندازہ وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صحیح طریقے سے علم ہو. اس کے بعد ایک نفسیاتی بات کہی گئی، یہ جو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، ارے گنے چنے تو ہیں کہ نفسیاتی بات. ایام معدودات، گنے، یہ نہیں کہا کہ ایک مہینہ آدمی پریشان ہو جاتا. فرمایا گیا ارے پریشان نہ ہو، ایام معدودات گنے چنے دن ہیں. نہیں تو پورا مہینہ کہہ دیا جاتا نا. یہ ایام معدودات کیوں کہا گیا؟ بندے کو تسلی دینے کے لیے، گھبرا نہیں، ایک مہینہ وہ ایام معدودات. اللہ نے فرمایا گنے چنے دن ہیں، نبھا لے. اس کے بعد مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ روزہ نہ رکھ سکیں، مریض ہوں، دائم المرض ہوں، تو ان کے لیے تھوڑی آسانی ہے کہ اگر وہ مسلسل مرض میں مبتلا ہیں تو ایک غریب کو، ایک مسکین کو، یا بہت سارے مسکینوں کو کھانا کھلائے، تطوع ہے. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے فضیلت کہ 11 مہینوں کو یہ فضیلت حاصل کیوں نہیں، صرف اسی مہینے کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے کہ اسی میں روزہ فرض کیا گیا اور اسی میں متقی بنایا جا رہا ہے، جو جنت کا ویزا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. اللہ نے فرمایا سارا کریڈٹ قرآن کے حق میں جاتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ 11 مہینوں کو چھوڑ کر کے یہ مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے روزوں کے لیے، یہ اس وجہ سے کہ اسی مہینے میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے. گویا کہ ساری برکتیں جو اس روزے کو مل رہی ہیں اور اس مہینے کو جو حاصل ہیں وہ صرف قرآن کی وجہ سے. شہر رمضان، گویا یہ رمضان بنا ہی ہے قرآن کے لیے، اور رمضان کو رمضان بنایا ہے قرآن نے. سارا کریڈٹ قرآن کے حق میں جاتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ تصور دیا گیا کہ روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کو لازم پکڑو، قرآن حکیم سے اپنا تعلق استوار کرو. یہ بتائیے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. اس کے مان بات قرآن حکیم کے تذکرے کے بعد دعا کا تذکرہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پہلے قرآن سے وابستگی پیدا کرو، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو. اور اللہ نے فرمایا کہ میں تو قریب ہوں ہی. یہ کہہ کر کے جب بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں. قریب تو ہمیشہ رہتا ہو. اللہ فرما رہا ہے میں اس مہینے میں اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں. سے دعا مانگو. یہ مطلب ہے اس کا. یہ رمضان کے فضائل اور مسائل کے سیاق میں دعا کا ذکر اور فإنی قریب کہنے کا مفہوم یہ ہے، جو قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں بات کیا کہی جا رہی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإنی قریب. فإنی قریب کہہ کر کے بتایا جا رہا ہے. ویسے میں تو قریب ہوں ہی، لیکن اس مہینے میں اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہوں. کس کے قریب؟ تمہاری آوازوں کے قریب. میں سن لیتا ہوں. تمہارے مدعا کے قریب، جو مانگو گے دے دیتا ہوں. تمہاری آواز کے قریب کہ میں سن لیتا ہوں، اور تمہارے مدعا کے بھی قریب، جو مانگو دے دیتا ہوں. قریب ہوں. کس کے قریب یہ نہیں بتایا گیا، مطلب چھوڑ دیا گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مانگو میں دیتا ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کی مانگ کو ضرور پوری کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. پھر کچھ مسئلے بیان کیے گئے کہ رات میں عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، دن میں نہیں. پھر اس کے بعد اعتکاف کا بیان ہے
کہ ایک تو ہے بندہ ویسے بھی اس مہینے میں یکسو ہو جاتا ہے، مزید یکسوئی کا ایک طریقہ بتایا گیا، ذرا اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، روزہ رکھ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، قیام اللیل کر کے بندہ اللہ کے قریب تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے بہت زیادہ قریب ہونا ہے تو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، اور قریب ہو جاؤ، سب بوریا بستر باندھ کر کے مسجد میں آ جاؤ، 10 دن بالکل سب سے ناتا توڑ لو، میرے قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ تو کتنا قریب کر لیا اس نے، پڑھو تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو وہ ترتیب کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اے میرے رب تیرے در پہ آ گیا ہوں، میں پڑھ گیا ہوں، کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے جھولی بھرنے کے لیے، یہ در کافی ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تیرے در پہ آ گیا ہوں، اب میری جھولی تو بھر دے۔ تیرے علاوہ جھولی بھرنے والا کون ہے؟ نبی بھی نہیں بھر سکتا، مرشد بھی نہیں بھر سکتا، کوئی پیر بھی نہیں، تو ہی جھولیوں کا بھرنے والا ہے۔ اب میں بوریا بستر لے کر کے میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، سب چھوڑ چھاڑ دو۔ بہت فضیلت ہے اعتکاف کی، ورنہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ نہیں کہا جاتا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اور جانتے ہیں اعتکاف میں ایک اور نکتہ ہے، نکتہ بتاؤں، اس میں شرک کی عملی تردید ہے، نہیں سمجھے؟ مشرکین کیا کرتے تھے، اپنے بتوں پر اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا اعتکاف کر، اور ایک جگہ وہ کہا گیا یعکفون علی اصنام لہم، اپنے بتوں کے اوپر اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ جہاں بھی تذکرہ آتا ہے بتوں کا، اکثر دیکھو وہاں پر جو لفظ آتا ہے پوجا کرنے کے لیے، وہاں اعتکاف کا لفظ آتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بتوں پر اعتکاف کرتے تھے۔ تو اعتکاف کرنے والا گویا کہ عملی شرک کی تردید کرتا ہے کہ اے اللہ یہ لوگ غیر اللہ کے در پہ پڑ گئے ہیں، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اس کے بعد جہاں یہ پورا روزوں کا بیان ختم ہوتا ہے، بہت ہی خطرناک قسم کی آیت ہے۔ فرمایا یہ فضیلتیں، یہ مسائل، یہ جو بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جو ثواب تم کو حاصل ہونے والا ہے، اگر ایک چیز نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کو آخر میں لایا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا، اگر رزق حلال نہیں ہے تو سب گیا، سب گیا، ختم ہو۔ اسی وجہ سے آخر میں جو آیت لائی گئی ہے وہ رزق حلال کے بارے میں لائی گئی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، رزق حلال ضروری ہے۔ اگر آدمی رزق حلال نہیں کھاتا، استعمال نہیں کرتا، تو وہ روزوں کے تمام فضائل، برکات اور تمام ثوابوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بنیادی چیز وہی ہے جس پر اس رکوع کا اختتام ہے، اور جہاں یہ بیان ختم ہو رہا ہے روزوں کا، آخر میں اس آیت کو لایا گیا تاکہ آدمی چونک جائے کہ اب موضوع بدل رہا ہے، ٹاپک بدل رہا ہے، یہ ٹاپک کہاں ختم ہو رہا ہے، یہ تو خطرناک جگہ پر ختم ہو رہا ہے، خطرناک جگہ پہ ختم ہو رہا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، رزق حلال ضروری ہے، سمجھ میں آیا؟ ورنہ سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق، واٹ از دا میننگ آف رزق؟ رزق کا معنی بڑا وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے جو بارش ہوتی ہے یہ رزق ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم آسمان سے رزق نازل کرتے ہیں جس کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو رزق کہا ہے۔ اگر بارش زمین پر نہ اترے، زندگی محال ہو جائے روئے زمین پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک رزق تو بارش ہے۔ بارش کو رزق اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر بارش نہ برسے تو آدمی کو رزق نہیں مل سکتا، مر جائے، اس سے بارش کو رزق کہا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا جتنے بھی رزق ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کا جتنا بھی رزق ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک رزق ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جنت کو رزق کہا ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ اللہ نے جنت کو کیا کہا ہے؟ رزق، لیکن رزق خالی نہیں کہا ہے، اس رزق کی اضافت اپنی طرف کی ہے۔ عربی کا طالب علم حیران ہو جائے گا دیکھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی رزق کے انواع اور اقسام ہیں وہ سب ختم ہو جانے والے ہیں، ایک رزق میرے پاس ہے، اور وہ رزق نہیں، رزقنا ہے۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، بولتا ہے
ما لہ من نفاد، یہ ختم ہونے والا نہیں۔ اس کا مطلب جنت کا نام ہی رزق ہے، یہاں پر آ جاؤ صرف رزق ہی رزق ہے، اور یہ ہمارا رزق ہے، لہذا ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا لرزقنا کی تاکید آگے لائی گئی۔ یہ رزق ختم ہونے، ما لہ من نفاد، نفاد مانے فنش، ختم ہونا، یہ ختم ہونے والا رزق نہیں ہے۔ بتا دیا گیا کہ دنیا کا رزق تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہماری جنت جو ہے جس کو ہم نے رزق کہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے، رزقنا ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد۔ میں ما لہ من نفاد کو رزق کی صفت مانتا ہوں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارا رزق ہے، صفت یہ ہے ما لہ من نفاد، یہ ختم ہونے والا۔ تو جنت بھی رزق ہے، جنت کی نعمتیں رزق ہیں، ساری نعمتیں سارے رزق ختم ہو جانے والے، صرف ایک رزق ایسا ہے جسے اللہ نے اپنی طرف مضاف کیا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں، وہ جنت ہے۔ تو جنت کا نام بھی رزق ہی ہے۔ عربی ادب میں آپ جب جائیں گے لٹریچر میں تو آپ دیکھیں گے کہ رزق کے دو معنی، ایک تو ما ينتفع به العبد، جس سے اللہ کے بندے نفع حاصل کرتے، اس کی دلیل ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں سب کی روزی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہے ما ينتفع به العبد، سب نفع حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایک مطلب ہے ما یملکہ العبد، بندہ جس کا مالک ہو، اس کی دلیل ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مال کا مالک تمہیں بنایا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ دیکھو یہاں ما یملکہ العبد، گویا کہ رزق کے دو معنی ہیں، المراد بھی شیئان، جس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ما ينتفع به العبد، ما یملکہ العبد، بندہ جس سے فائدہ اٹھائے وہ رزق ہے، اور بندہ جس چیز کا مالک ہو وہ بھی رزق ہے، اور دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ ما ينتفع به العبد ہے، ومما رزقناہم ينفقون ما یملکہ العبد ہے۔ تو یہ رزق کا معنی صاف ہوا کہ رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر آدمی پاک روزی نہ کھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ کے اندر ایک بہت بڑی وعید اسے سنائی ہے، ثواب تو دور کی بات ہے، بتایا کیا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، فقد ہوا، ہوا اے ہلاکا، فرمایا گیا کہ پاک روزی کھاؤ، اور آگے یہ فرمایا گیا روزی پاک بھی ہو تو اسراف نہ کرو، ولا تطغوا، اسراف طغا کا لفظ، طغا، طغا مطلب سمجھتے ہیں؟ طغا کا مطلب اللہ نے خود بتایا، لما طغى الماء، جب پانی میں طغیانی آ گئی، وہ ڈینجر پوائنٹ جو ہوتا ہے جسے نقطۃ الانذار بولتے ہیں اس کو عربی میں، یہ ڈینجر پوائنٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ پانی اپنے متعین سطح سے اوپر آ گیا، اب ظاہر ہے کہ پانی کی سطح، پانی کی حد یہ ہے یہیں تک رہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنی متعین حد پار کر جائے دیٹ از کالڈ طغیان، دیکھو اوپر آ گیا، یہ اپنی جگہ سے اوپر آ گیا، اسی کو طغیان کہتے ہیں، گویا کہ حد سے باہر نکل جانا اسی کو طغیان بولتے ہیں، لما طغى الماء، اپنے ڈینجر پوائنٹ سے اوپر آ جانا۔ تو ٹھیک ہے حلال رزق استعمال کرو مگر طغیان نہیں ہونا چاہیے۔ اب طغیان کے دائرے میں ساری چیزیں آ گئیں، غلط جگہ پر صرف مت کرو، غلط جگہ سے حاصل مت کرو، غلط کھاؤ نہیں، کیا بات ہے، ایک لفظ کے اندر پورا کا پورا معنی اور مفاہیم کی ایک دنیا سمو دی گئی، ولا تطغوا فیہ، ہاں روزی کے اندر اسراف اور طغیان مت کرو، اور جو ایسا کرتا ہے تو یحلل علیہ غضبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر آ جاتا ہے، یعنی روزی کے بارے میں اگر آدمی گڑبڑی کرتا ہے تو وہ اللہ کے رحم کا نہیں بلکہ غضب کا مستحق ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رحم کا عین اپوزٹ غضب ہے، اللہ نے فرمایا نا ان رحمتی تغلب غضبی، گویا کہ غضب کا عین اپوزٹ رحمت ہے، رحمت کا عین اپوزٹ غضب ہے، اس کا مطلب اگر غضب آ گیا تو رحمت چلی گئی، تو رحمت آپ کو ملنے والی، کہتے ہیں رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اب آپ حرام روزی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر اللہ کا رحم ہونے والا کہاں ہے؟ یہاں تو غضب نازل ہو رہا ہے نا، ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اللہ فرما رہا ہے جس کے اوپر میرا غضب نازل ہوا وہ گیا کام سے، فقد ہوا گیا، ہوا کا ترجمہ گیا، ختم ہو گیا۔ تو حلال روزی آدمی اپنے پیٹ میں ڈالے نہ حلقوم سے نیچے اتارے۔ ایک نکتہ بڑا پیارا اور ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ حلال کے ساتھ طیب کیوں آتا ہے؟ حلال ہے چیز، یہ طیب کیوں لایا گیا؟
ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر طیب نہیں ہوتی کبھی کبھی. مثلا ایک بکرا ہے, بکرا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اب چوری سے بکرے کو گھر پہ لے آئیے, دیکھیں بکرا تو حلال ہے مگر طیب نہیں ہے, لیکن چوری سے آپ لائے ہیں, اسی وجہ سے حلال کے ساتھ طیب لایا گیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اور حلالا طیبا کہنے کے بعد حلال کے بعد طیب کیوں کہا یہ بتایا میں نے, اور اس کے بعد کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نشانات قدم پر نہ چلو. سمجھے آپ دونوں چیزوں میں ربط کیا ہے؟ دونوں چیزوں میں بھائی پاک روزی کھاؤ, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, کوئی تعلق تو ہے نا. شیطان سے حرام روزی کا بڑا گہرا تعلق ہے. مفسر تفسیرہ کرتا ہے لِأَنَّ الشَّيْطَانَ أَحْرَصُ مَا يَكُونُ أَن يَقْذِفَ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي بَطْنِ الْإِنسَانِ. یہ مفسر کا تفسیرہ ہے اس آیت کریمہ پر کہ شیطان سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے. أَحْرَصُ مَا يَكُونُ, انتہائی حریص ہوتا ہے. عربی میں جب کہا جاتا ہے کسی انتہا کو بتانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ اخذا ما یکون, اقصا ما یکون, ایسے بولتے ہیں. احرص ما یکون وہی لایا گیا لأن الشیطان احرص ما یکون ان یقذف اللقمة الحرام فی جوف الانسان یا فی بطن الانسان. یعنی شیطان انتہائی حریص ہوتا ہے, پوری کوشش لگا دیتا ہے. اچھا حرص معنی کیا ہوتا ہے؟ احرص, حریص کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ میں حریص ہوں, کیا مطلب؟ شریعت میں حرص کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں, حاصل کرنے کے بارے میں آدمی اپنی پوری قوت نچوڑ دے کہ قوت باقی نہ, دیٹ از کالڈ حرص. گویا لأن الشیطان احرص ما یکون, گویا شیطان اپنی پوری قوت نچوڑ دیتا ہے کہ انسان کے پیٹ میں مال طیب نہ جائے, رزق طیب نہ جائے, بلکہ حرام رزق چلا جائے. اس کے لیے کیا ہے؟ احرص, پوری قوت نچوڑ دیتا ہے. پوری قوت نچوڑ دینے کا نام حرص ہے. ہاں اس کا حرص کہتے ہیں اس کو. اسی وجہ سے نبی کی صفت آئی ہے حریص علیکم, میرا حبیب تمہارے اوپر حریص ہے. کیا مطلب؟ وہ پوری قوت نچوڑ دے رہا ہے تاکہ تم جنت کے راستے پر آ جاؤ. قرآن حکم لفظ کیسے استعمال کرتا ہے؟ قرآن پڑھو ہاں, لیکن یہ ہے کہ پہلے عربی ادب اچھا کرو. عربی ادب خراب ہوتا ہے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. جی عربی ادب اچھا کرو. تو فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نشانات قدم پر نہ چلو. بھئی رزق کے حرام سے شیطان کے اتباع کا کیا مطلب ہے, کیا تعلق ہے؟ بتایا گیا کہ شیطان انتہائی حریص ہوتا ہے کہ وہ انسان کے پیٹ میں لقمہ حرام ہی ڈالے. ایسا اس کے بعد ایک اور عجیب بات, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو پاک روزی کھاؤ اور تم اسی کی عبادت کرتے ہو. ہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ پاک روزی کھاؤ اور تم اسی کی عبادت کرتے ہو؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر آدمی حرام رزق کھاتا ہے تو اپنی توحید کے اوپر نظر ثانی کرے, اس کی توحید گڑبڑ ہے جو جنت میں لے جانے والی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے, رزق کا تعلق توحید کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اگر آدمی حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا تو ذرا دیکھے کہ اس کی توحید کس درجے کی ہے. توحید گڑبڑ ہے, اس میں توحید گڑبڑ ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رزق حلال کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ عجیب چیز ہے رزق, اس کا موت سے بڑا گہرا تعلق ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان ابن آدم حرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. رواہ ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء. ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے, روایت صحیح ہے. حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بنی آدم, اگر کوئی انسان اپنے رزق سے بھاگے جیسا کہ وہ موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو پکڑ لے گا جیسا کہ رزق اس کو پکڑ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق کا موت سے بڑا گہرا تعلق ہے. جیسے آدمی موت سے نہیں بچ سکتا,
موت کہیں بھی اسے تلاش کر لیتی ہے۔ ایسے آدمی رزق سے نہیں بچ سکتا، جو اس کی قسمت میں روزی لکھی ہوئی ہے موت کی طرح پکڑ کر اس کو دے دیتی ہے، پکڑ یہ تیرا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور اس بات کو مدلل کرنے کے لیے لے لیں، حدیث اس طرح، وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجلہ، رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ حضرت امام ابن حبان اس حدیث کو ایسے ہی اپنی صحیح کے اندر لائیں، راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو درداء ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رزق بندے کو تلاش کرتا رہتا ہے جیسا کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ، ایک نکتہ رات میں بتاؤں گا انشاءاللہ سورہ قاف میں، موت کیسے ڈاج دیتی ہے، اس کو آدمی ڈاج کیسے دیتا ہے اور موت کیسے پیچھے لگے، اب حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو یہاں بتایا گیا کہ بے شک رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے کہ اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ موت تو پکڑ ہی لیتی ہے، موت سے بچ نہیں سکتا، ایسے ہی آدمی کو اس کا رزق تلاش کرتا ہے، رزق ملتا ہی ہے جو اس کی قسمت میں، بھاگ نہیں سکتا، وہ اتنا ملنا ہی ہے اسے۔ رزق حلال کے لیے آدمی دعا بھی کرے، اللہ کی توفیق چاہے، توفیق مانگنا ضروری ہے، دعا پڑھنی ضروری۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان مکاتبا جاءہ فقال انی قد عجزت عن کتابتی فاعنی، قال الا اعلمك کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان عليك مثل جبل صیر دینا اداہ اللہ عنك، قال قل اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رواہ الترمذی فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الدعوات کے اندر لائیں۔ ترمذی شریف میں راوی جیسا کہ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی فرماتے ایک مکاتب میرے پاس آیا۔ مکاتب سمجھتے ہیں؟ مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو آسان طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ پہلے جو غلام ہوتا تھا آقا بول دیتا تھا کہ اتنے پیسے کما کر مجھے دے دے، اتنے پیسے کما کر مجھے دے دے میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، تو وہ پیسے کمانے میں لگ جاتا تھا، اتنے پیسے مجھے دے دے کما کر کے میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، تو کمانے میں لگ جاتا تھا۔ اب یہ آدمی آیا مکاتب، حضرت علی سے کہا انی قد عجزت عن کتابتی، کماتے کماتے تھک گیا ہوں، وہ جمع نہیں کر پا رہا ہوں کہ اپنے آقا کو دے سکوں، فاعنی میری مدد کیجیے دراصل، انی قد عجزت عن کتابتی فاعنی، میں مکاتبت سے پریشان ہو گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، فاعنی آپ میری مدد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نبی کی ایک حدیث سنائی، کہا تم مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو، پیسے تو نہیں ہیں، ایک چیز سناتا ہوں میں تمہیں، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وہ میں سکھا رہا ہوں۔ کہا کہ فائدہ بتایا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو یہ دعا پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہاڑ بھر قرض ادا کر دے گا۔ کہا کہ بتائیے وہ دعا کیا ہے؟ کہا یہ دعا پڑھو، قال قل اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے اے اللہ حلال دے کر کے حرام سے بے نیاز کر دے، حلال میرے لیے کافی کر دے، میرے لیے حلال کافی ہو جائے، تھوڑا ہی ملے حلال ملے، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے، کسی کے سامنے دست سے سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اپنے فضل سے اپنے کرم سے، کرم تو صرف اللہ کا، کرم تو صرف اللہ کا، کسی بابا کا، کسی مرشد کا، کسی خواجہ کا کرم نہیں ہوتا، کرم تو صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ بفضلک، اے اللہ اپنے کرم سے مجھے اپنے علاوہ سے بے نیاز کر دے، واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اگر قرض ہو جائے زیادہ تو یہ دعا پڑھتے رہو، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا اس وجہ سے بھی مانگو کہ اے اللہ قرض جو ہے وہ تو ادا ہو ہی جائے، اے اللہ جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے وہ حلال کا۔ اللہ کون نہیں چاہتا کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے؟
کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے؟ اس کا ایک طریقہ ہے. عمر بڑھانا چاہتے ہو کہ رزق بڑھ جائے، پیسہ زیادہ ملے، طریقہ اس کا، طریقہ اس کا یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنْ ثَوْبَانَ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ روایت امام ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں، بلکہ یہ حدیث تو مفہوم سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اچھا لگے کہ اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہے، پھیلا دیا جائے، بہت زیادہ پیسہ مل جائے، ان یبسط لہ فی رزقہ، اس کا رزق پھیلا دیا جائے، کافی رزق ملے، وان ینسع لہ فی اثرہ، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، عمر بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، تو کیا کرنا؟ فلیصل رحمہ، تو صلہ رحمی کرے. اچھا ایک بات اور، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ملینئر بھی ہوں گے، کچھ بلینئر بھی ہوں گے، کچھ بہت زیادہ پیسے والے بھی ہوں گے، ان کے لیے ایک بہت زبردست حدیث ہے. حدیث اس طرح، وعن مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى سعد، وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد ان له فضلا على من دونه فقال هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر کے اندر اس روایت کو لائیں. حضرت مصعب ابن سعد کہتے ہیں کہ میرے ابا سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابل میں اپنے آپ کو ذرا فضیلت والا سمجھتے تھے کہ مجھے فضیلت حاصل ہے ان لوگوں کے اوپر جو میرے ماتحت ہیں، جو اور ان سے کم ہیں. تو کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ کی مدد تمہارے اوپر آتی ہے، کسی پریشانی میں رہتے ہو، جانتے ہو کس وجہ سے، اور تمہیں روزی دی جاتی ہے کس وجہ سے معلوم ہے؟ بضعفائکم، کمزوروں کے اوپر جو تم مہربانی کرتے ہو، تمہارے ان کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہارے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. بتایا گیا کہ کمزوروں کو دو تو تمہارے رزق میں اضافہ ہو، کمزوروں کو مال دو تاکہ تمہاری مدد کی جائے اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. اللہ کی نصرت چاہیے تو کمزوروں کے اوپر رحم کرو، کمزوروں کی مدد کرو، اور اگر اللہ کا رزق چاہیے تو کمزوروں کے اوپر خرچ کرو. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. بخاری کی روایت ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد ہوتی ہے اور تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے نا. کیسا آدمی بولے گھٹیا آدمی، ارے بھائی اسی کمزور آدمی کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے تو اسے ذلیل سمجھنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ تو ایسا ہوا کہ اپنے پیٹ پر خود آدمی لات مار رہا ہے، ایسا ہی ہوا نا. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. اور رزق ایسی چیز ہے کہ جب تک اس کے بارے میں اللہ سوال و جواب نہ کر لے آدمی قدم نہیں ہٹا سکتا. دلیل یہ حدیث. وعن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی شریف کتاب صفت القیامہ میں اسی طرح لائے ہیں، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو برزہ اسلمی ہیں. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اپنے قدم نہیں ہٹا سکتا، ہلنے کی اجازت، ڈونٹ موو، جب تک ہم پوچھ نہ لے، ہلنا نہیں، کھڑا ہو جائے، اور قدم نہیں لا سکتا جب تک یہ پوچھ نہ لیا جائے کہ عمر دی تھی، عمر کا لمحہ کہاں گزار کر کے آئے. پوچھے واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آئی ایم کلنگ فلائز، مکھی مار رہا ہوں بولتے.
I am killing time. تو گویا کہ وقت آپ کو دیا گیا کل کرنے کے لیے. یہ پوچھا جائے گا یہ مکھیاں مارنے کے لیے. I am killing flies, مکھیاں مار رہا ہوں. I am killing time, وقت کو قتل کر رہا ہوں. ایک لمحے کے بارے میں پوچھا ہے. سب سے پہلے عمر کا تذکرہ ہے. زندگی دی تھی, لمحہ لمحہ گزار کر کدھر آیا, کدھر گزارا؟ موبائل میں لگا رہا, ادھر ادھر بیٹھ کر کے اپنا وقت گزارتا رہا. ہم کو بھول گیا, قرآن کو بھول گیا, ساری چیزیں بھول گیا. جواب دے, عمر کا لمحہ لمحہ کدھر گزار کر آیا ہے؟ وان عمر ہی فیما افنا, کدھر گزار کر آیا ہے؟ پھر پوچھا جائے گا عالم سے, علم دیا تھا کہاں گیا؟ علم کدھر؟ تبلیغ کی کہ نہیں کی؟ اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ پکڑ لیا جائے گا, اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا. کھڑا آ رہے ہیں یہاں, اور اس کے بعد مالدار کو پکڑ لیا جائے گا, چل ادھر آ جا. عالم کو تو پکڑ لیا گیا ہے, وہ بھی وہی کھڑا ہے. مالدار چلو تم بھی آ جاؤ. یہاں دیکھو علم اور مال کا بڑا گہرا تعلق بتایا گیا ہے. علم بڑھ نہیں سکتا جب تک مال اس کے ساتھ نہ ہو. جی ضروری ہے, مالداروں کو چاہیے کہ علم والوں کی مدد کریں. جی علم اور مال دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. کہا عالم کو کھڑا کر دیا گیا ہے, جواب دینے سے پہلے ہلنا نہیں یہاں سے. ہاں مالدار کو بلاؤ, چل تو بھی آ جا. مال کہاں سے کمایا, خرچ کدھر کیا, سورس آف انکم بتا کہاں سے آیا, اور وہ جگہ بتا جہاں تو نے خرچ کیا ہے. دونوں کے بارے میں پوچھو, کہاں سے لایا, کہاں دیا, بول بتا. اور اس کے بعد ہر آدمی سے پوچھا جائے گا یہ جسم کہاں گھلا کر آیا ہے, یہ جسم گھلا کدھر, گھلا کر آیا ہے. جواب دے. حالت خراب ہو جائے گی آدمی کی, بہت پریشان ہو جائے گا. سوالات کے جوابات جب تک رزق کے بارے میں نہیں دے لیتا تب تک اسے چھوڑا نہیں جائے گا. رزق حلال کے بارے میں ایک حدیث پاک, حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تلیت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده ان العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت أبي الربا فالنار أولى به. رواه الطبراني في المعجم الصغير. امام طبرانی رحمہ اللہ طبرانی معجم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت ابن عباس ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت تلاوت کی گئی, اے لوگو حلال رزق کھاؤ. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول ایک درخواست ہے. کہا کہ بولو. کہا کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں دعا فرما دیں کہ اللہ مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات کو 2 دعا کروں, جو بھی دعا کروں اللہ قبول کر لے. یہ بہت بڑی بات ہے, بندہ جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے. وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, جو دعا کروں بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو, قبول ہو جائے فوراً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری دعا سے نہیں ہوگا, تجھے بھی کچھ کرنا ہوگا. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ایک کام کر لے, مستجاب الدعوت ہو جائے گا. اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت, اپنی روزی کو حلال کر لے, تحقیق کر کے ایک لقمہ پیٹ کے اندر ڈال, مستجاب الدعوت ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں, کہیں تو لیکیج ہے, بڑا خطرناک لیکیج ہے کہیں. ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, لیکیج تو کہیں ہے. یہی لیکیج ہے. امام حرم رو کر کے دعائیں مانگتا ہے, پیچھے 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں, آمین کہہ رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. پورا عالم اسلام بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ لیکیج کہیں ہے, لیکیج پر غور کرنا چاہیے. مرض کہیں ہے, علاج کہیں کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. مرض پکڑو جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدی. یہ جانتے ہیں, یہ جب نبی اپنا نام لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, یہ جب کہتے ہیں نا تو آگے بہت اہم چیز بیان کرنی ہوتی ہے. ایسے قسم نہیں کھا جاتا, اور نام بھی نہیں, والذی نفسی بیدی ایسا بول دیا جاتا ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہاں یہ نہیں کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, نہیں, اپنا نام آپ نے لیا. والذی نفس محمد بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. نام اپنا آپ لے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ آگے بڑی خطرناک بات کہی جا رہی ہے. فرمایا ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ, ایک لقمہ بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا ڈالتا ہے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. مہینہ کتنے دن کا ہے؟ 30 کا نا. 40 دن کی عبادت قبول نہیں, گئے کام سے. ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منه عمل 40 یوما. 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ تو 30 ہی کا مہینہ ہے, 29 کا مہینہ.
اور فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، فرمایا کہ جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو اس کے لیے آگ ہی زیادہ مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حرام سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔